السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فاشکک علیہ، رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو میری امت کے معاملات کا والی بنایا گیا، حاکم بنایا گیا، تو اس نے لوگوں پر سختی کی، خام خواہ کی مشقت کی، خام خواہ لوگوں کو تنگ کیا، تو فشکک علیہ، یا اللہ جس طرح اس نے لوگوں پر بے جا سختی کی تو بھی ان کے اوپر سختی کر۔ حکمران جو ہوتا ہے نا، وہ ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا، سمجھ لو کہ ایک نائب ہوتا ہے اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے، اور اس کے پاس جو اختیارات ہوتے ہیں وہ تھانے داری کے لیے نہیں بلکہ خدمت کے لیے ہوتے ہیں، اور جو حکمران خدمت کو ساتھ اپنا نشان بناتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور جو سختی کو اپنا نشان بناتے ہیں وہ ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں۔ اور اس کے اندر صرف اکیلا ہم کہہ دیں کہ وہ صدر ہے، وزیر اعظم ہے، نہیں، اس کے اندر تمام لوگ شامل ہوتے ہیں، اوپر سے لے کر سرکاری افسران، دفاتر کے اندر کام کرنے والے لوگ، وہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں۔ ہمارے ہاں دیکھنے میں یہ بات آتی ہے کہ ایک تو مختلف پروسیس ہے، اس کے اندر بڑی پیچیدگیاں ہیں، اور اکثر وہ قوانین وہی چلے آ رہے ہیں جو انگریز دور کے تھے، جبکہ وہ تو غلامی کے دور کے قوانین تھے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ حکمران ہر کام کو آسان سے آسان کر کے، اس کے جو دورانیہ ہے اور اس کا جو طریقہ کار ہے اس کے اندر آسانی پیدا کریں۔ مثال کے طور پر ٹرانسفر کے مسئلے میں ای ٹرانسفر ہے، یہ ایک بہترین طریقہ ہے جو فرسودہ طریقہ کار کو چھوڑ کے اس میں جدت بھی ہے اور اس میں لوگوں کے لیے آسانی بھی ہے۔ اس طرح اگر باقی مسائل کو بھی اگر ریٹائرمنٹ کو آٹومیٹکلی کر دیا جائے کہ وہ خود بخود سارا اس کا نوٹیفیکیشن اور سارے اس کے مسائل حل ہو جائیں، اس طرح مسائل کو، اس کا جو طریقہ کار ہے اس کو آسان سے آسان کر کے پیش کیا جائے۔ لیکن اب بھی بڑے ایسے معاملات ہیں کہ ان کو آسان کر کے پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک ایک کام کے لیے بعد 6 دفاتر کے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ تو اس طریقہ کار جو مختلف کاموں کے لیے ہیں ان کے اندر آسانی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے دفاتر میں کام کرنے والے لوگوں کی عدم توجہ۔ افسران کسی کی بات سننا پسند نہیں کرتے، وہ کسی کے مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتے، وہ پروٹوکول کے خواہاں ہیں، وہ غریب آدمی کو ہاتھ پکڑانا دور کی بات ہے، اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے۔ تو ان ایسے لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ کیسے حل ہوں گے؟ تو یہ اوپر سے لے کے نیچے تک جو اہلکار ہیں دفاتر کے اندر، خاص طور پر سرکاری دفاتر میں، ان کا جو رویہ ہے وہ مشفقانہ ہونا ضروری ہے، ان کا جو ان کی ڈیلنگ ہے اور ان کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے اس کے اندر آسانی ہونی چاہیے،
وہ عوام کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، نہ یہ کہ وہ کسی کی سفارش کے انتظار کریں یا رشوت کا انتظار کریں۔ اس کے بغیر وہ اپنا فرض سمجھ کر کام کو کریں۔ اور اس کے علاوہ خاص طور پر ہمارے ہاں تھانہ، کچہری اور عدالتی سسٹم یہ بہت گمبھیر ہے۔ اگر ہم اسلام کے مطابق چلیں تو ایک آدمی ٹھیک ہے، اس نے جرم کیا ہے، اس کو جلد از جلد اس کے قانونی تقاضے پورے کر کے اس کو سزا دی جائے۔ اگر وہ بے گناہ ہے اس کو بری کر کے گھر بھیج دیں، اگر وہ گناہ گار ہے اس کو سزا دی جائے۔ اس طرح 10 15 15 20 سال لوگوں کو جیلوں کے اندر رکھنا، یہ بات انتظار اس میں کہ اس کو کیا سزا ہوگی، یہ سزا صرف اس اکیلے بندے کے لیے نہیں ہے، اس کی جو فیملی ہے، اس کے والدین ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، یہ سزا ان کو بھی مل رہی ہے۔ اور مل کیوں رہی ہے؟ اس سسٹم اور نظام کی خرابی کی وجہ سے۔ اس کو یکسر نہیں 100% بدلنے کی ضرورت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر ایک حد کا نافذ ہو جانا 40 سال رحمت کی بارش سے بہتر ہوتا ہے۔ آج نحوست ہے، سیلاب ہیں، اللہ کا عذاب ہے، پکڑ ہے، یہ سب کیوں آ رہی ہے؟ کہ معاشرے کے اندر جو طبقاتی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں، اونچ نیچ کا جو سسٹم ہے اور یہ جو انصاف کا نہ ہونا ہے، یہ بہت سی ایسی خرابیاں ہوتی ہیں جن سے اللہ رب العالمین اپنی جو مظلوم مخلوق ہے نا، اللہ پھر ان کی وجہ سے لوگوں کو پکڑتا ہے، جھنجھوڑتا ہے۔ تو بہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اس شخص کے لیے جو لوگوں کا خامخواہ سختی کرتے ہیں، اللہ کیا تو آپ نے کہا اے اللہ تو بھی ان کے اوپر سختی کر دے، اور جو نرمی کرتے ہیں آپ نے ہمیں یا اللہ تو ان کے اوپر نرمی کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا لینا چاہتے ہیں یا کچھ اور لینا چاہتے ہیں، فیصلہ کام کرنے والوں کے خود ہاتھ میں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔